تو آج ہم جنوبی ایشیا کی ایک ایسی خبر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے کافی ہلچل مچا دی ہے۔ جی ہاں، وہ بنگلہ دیش نے جو اچانک بھارت کے ساتھ ایک اہم دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ بالکل، یہ بات ہو رہی ہے $21 ملین کے ایک بحری جہاز، ایک سمندری ٹگ کی خریداری کی۔ یہ جولائی 2024 میں ہی طے پایا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، اسی سال جولائی میں، اور اب یہ اچانک منسوخ۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ فیصلہ کیوں ہوا اور اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ آئیے ذرا سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس اس پر ایک تجزیاتی رپورٹ ہے۔ صحیح، یہ معاہدہ دراصل بھارت کی سرکاری دفاعی کمپنی گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز یعنی GRSE ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اچھا، GRSE؟ جی، مقصد تھا کہ بنگلہ دیشی نیوی کے لیے ایک ماڈرن سمندری ٹگ بنایا جائے۔ یہ ٹگ آپ جانتے ہیں بحریہ کے لیے کافی اہم ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ بڑے جہازوں کو بندرگاہ میں لانے، لے جانے اور دوسرے امدادی کاموں میں مدد دیتے ہیں، ٹھیک؟ بالکل وہی۔ تو اس وقت تو اسے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ دونوں ملکوں کے بڑھتے دفاعی تعلقات میں ایک اہم قدم ہے۔ لیکن پھر صرف ایک مہینے بعد ہی اگست 2024 میں بنگلہ دیش میں وہ بڑی سیاسی تبدیلی آ گئی۔ جی، شیخ حسینہ کی حکومت ختم ہوئی اور نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی سربراہی میں وہ عبوری حکومت قائم ہو گئی۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد یوں سمجھے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے یہ $21 ملین کا معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ یہ ٹائمنگ تو واقعی بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یقیناً، اور اس فیصلے کے پیچھے جو ممکنہ وجوہات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جیسے کہ؟ ایک تو یہ کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی محاذ پر کچھ تناؤ پہلے سے بن رہا تھا۔ اچھا، کس قسم کا تناؤ؟ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بھارت نے بنگلہ دیشی مصنوعات، خاص طور پر گارمنٹس وغیرہ، ان کی درآمد پر کچھ پابندیاں لگائیں۔ اوہ، انہیں مخصوص بندرگاہوں تک محدود کر دیا یا زمینی راستوں پر کچھ روک ٹوک؟ جی ہاں، کچھ ایسا ہی، مخصوص پورٹس اور زمینی راستوں پر کچھ رکاوٹیں۔ تو یعنی تجارتی تعلقات میں پہلے سے کچھ کھچاؤ موجود تھا اور بنگلہ دیش نے اس پر کوئی رد عمل دیا؟ جی، اطلاعات تو یہی ہیں کہ جواباً بنگلہ دیش نے بھی بھارت سے جو سوت آتا ہے یعنی یان، اس کی درآمد روک دی۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تجارتی کشیدگی۔ جی، اس کے ساتھ ہی بھارت نے ایک اور قدم بھی اٹھایا۔ وہ جو بنگلہ دیش کو ٹرانزٹ سہولت ملی ہوئی تھی وہ واپس لے لی۔ اوہ، یہ ٹرانزٹ سہولت، یہ تو بنگلہ دیشی برآمدات کے لیے بہت اہم تھی نا، جس کے ذریعے وہ بھارتی ہوائی اڈوں یا بندرگاہوں سے اپنا مال تیسرے ممالک بھیج سکتے تھے۔ بالکل بالکل، اب اس سہولت کی واپسی کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیشی گارمنٹس یا دوسری چیزیں جو پہلے بھارتی راستے سے سمجھے یورپ یا مشرق وسطی جاتی تھیں، ان کے لیے اب مسئلہ ہوگا۔ ہاں، اب انہیں متبادل راستے ڈھونڈنے ہوں گے جو شاید زیادہ مہنگے بھی ہوں۔ تو یہ یقیناً ایک بڑا دھچکا ہے۔ تو دیکھیں، تجارتی تناؤ بھی ہے، ٹرانزٹ سہولت کی واپسی بھی، اور پھر یہ نئی حکومت کا آنا۔ کیا اس نئی عبوری حکومت کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی بھی اس سب میں کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ کیا سارائیاں تو جی ہاں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں، خاص طور پر نئی حکومت کا ممکنہ طور پر چین اور شاید پاکستان کی طرف جھکاؤ۔ اچھا، اور اسی دوران جو عبوری سربراہ ہیں محمد یونس، انہوں نے چین کا دورہ بھی کیا۔ وہاں ان کے کچھ بیانات میں بھارت میں خاصی تشویش پیدا کی۔ کون سے بیانات تھے وہ؟ رپورٹ کے مطابق انہوں نے مبینہ طور پر بھارت کی جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں انہیں لینڈ لاکڈ یعنی زمین بند قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش اس خطے میں سمندر کا واحد محافظ ہے۔ اب یہ باتیں بھارت کے لیے کافی حساس سمجھی گئیں۔ لینڈ لاکڈ اور واحد محافظ، یہ تو سیدھے سیدھے بھارت کے لیے چیلنجنگ بیانات لگ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کیا لگتا ہے، کیا ان بیانات کا براہ راست تعلق اس معاہدے کی منسوخی سے ہو سکتا ہے یا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کیا یہ فوری وجہ بنے، لیکن یہ یقینی طور پر اس بدلتے ہوئے ماحول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاید بنگلہ دیش اپنی خارجہ پالیسی میں ایک نئی سمت اختیار کرنے کا سوچ رہا ہو۔ تو یہ صرف ایک معاہدے کی بات نہیں بلکہ شاید ایک بڑے پیٹرن کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر اس سب کا اثر کیا ہوگا، خاص طور پر بھارت اور بنگلہ دیش کے دفاعی تعلقات پر؟ یہ معاہدہ تو جہاں تک مجھے یاد ہے بھارت کی اس $500 ملین کی
دفاعی کریڈٹ لائن کا حصہ تھا جو 2023 میں دی گئی تھی؟ آپ نے صحیح یاد دلایا، بالکل یہ اسی $500 ملین لائن آف کریڈٹ کے تحت پہلا بڑا معاہدہ تھا۔ اب اس منسوخی سے اس پوری کریڈٹ لائن کے مستقبل پر ہی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش اپنی دفاعی ضروریات کے لیے اب چین یا کسی اور ملک کی طرف دیکھے گا؟ امکان تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جنوبی ایشیا میں چین کے اثر و رسوخ کو یقینی طور پر مزید بڑھا سکتا ہے۔ اور اگر بنگلہ دیش واقعی بھارت سے دور اور چین کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس سے تو خطے کا پورا جیو پولیٹیکل توازن ہی بدل سکتا ہے۔ یہ تو کافی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ صرف ایک بحری ٹگ کی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں رہا۔ صحیح۔ اس میں تجارت، اندرونی سیاست، خارجہ پالیسی کی ممکنہ تبدیلیاں اور علاقائی طاقتوں کی جو کشمکش ہے، وہ سب کچھ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آخر میں جو بڑا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ منسوخی بنگلہ دیش کی طرف سے بھارت کو ایک واضح پیغام ہے کہ وہ اب اپنی خارجہ پالیسی میں زیادہ خود مختاری چاہتے ہیں اور کسی ایک طاقت پر انحصار کم کر رہے ہیں؟ یا پھر یہ محض اس عبوری حکومت کا ایک وقتی، شاید جذباتی فیصلہ ہے جس کے اثرات شاید اتنے دیر پا نہ ہو؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی، اور اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا، لیکن یہ واقعہ ہمیں یہ ضرور سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں تجارت، سیاست اور سیکیورٹی کے معاملات کتنے پیچیدہ ہیں اور ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور مستقبل میں یہ تعلقات کیا شکل اختیار کر سکتے ہیں، اس پر غور کرتے رہنا ہوگا۔